السلام علیکم دوستو، اسرائیل اور امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھنے والے پاکستان کے وہ میزائل جنہوں نے یہودیوں سمیت امریکہ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، آج ہم انہی میزائلوں کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ غربت کے باوجود پاکستانی حکومت اور فوج اربوں ڈالر میزائل انڈسٹری پر کیوں خرچ کیے۔ تو آئیے شاہین 3، ابابیل، فتح 1 اور اس جیسے دیگر خطرناک پاکستانی میزائلوں کی تفصیل جانتے ہیں جو پاکستان کے دفاع کی اہم لائن سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، عالمی جنگی حالات میں پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کھل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران تنے تنہا مرد مجاہد کی طرح ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، جبکہ پاکستان کی دفاعی طاقت عالمی ماہرین نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ گو کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، مگر غربت، مہنگائی اور معاشی دباؤ کے باوجود اس نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسی دفاعی صنعت کھڑی کی جو آج خطے کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی صنعت کا اہم حصہ ہے شاہین 3 اور ابابیل جیسے میزائل، جن کے بارے میں عالمی میڈیا اور امریکی ادارے بار بار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اسرائیلی شر پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پاکستان اصل خطرہ ہے۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام دراصل اس سوچ کا نتیجہ ہے کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی سب سے پہلے ہے۔ شاہین 3، جس کی رینج تقریباً 2750 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے، جبکہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق شاہین 3 صرف 7 منٹ میں اسرائیل پہنچ سکتا ہے۔ ایٹماسفیئر ری انٹری کے وقت شاہین 3 کی رفتار 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی پاکستان آرام سے اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یہی میزائل دشمن ملک بھارت کے لیے موت کا پیغام ہے، کیونکہ اگر یہ چل گیا تو بھارت کا کوئی کونا بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دور دراز اہداف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی تیاری کا مقصد خطے میں اسٹریٹجک توازن کو قائم رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی دشمن کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ پاکستان کو آسانی سے دباؤ میں لا سکتا ہے۔ 2026 میں جب عالمی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسے میں پاکستان کی یہ صلاحیت ایک مضبوط پیغام دیتی ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں ابابیل میزائل کی طرف۔ ابابیل کی رینج تقریباً 2200 کلومیٹر ہے۔ یہ ایک MIRV میزائل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں کئی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اور مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ میزائل ایٹمی بم بھی ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس ایک میزائل سے شہر کے شہر تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی، یعنی اگر کسی ملک کے پاس جدید دفاعی شیلڈ بھی ہو تو ابابیل جیسے میزائل اسے عبور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس پروگرام پر پابندی لگانے کی بات کی اور اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، مگر پاکستان نے انتہائی دانشمندی اور رازداری سے اس میزائل کو بنا کر امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ پاکستان نے ایسا میزائل بھی بنا رکھا ہے جس کی رینج 10 سے 12,000 کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان سے فائر کیا جانے والا یہ میزائل امریکی دارالحکومت واشنگٹن کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ البتہ اس میزائل کے بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا، مگر خود امریکی تھنک ٹینکس نے یہ خبر بریک کی اور تقریباً 4 سال قبل ایک امریکی جرنل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائلز بھی ہیں جو براہ راست امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان کا سرکاری موقف یہی رہا کہ اس کا دفاعی پروگرام صرف اپنے تحفظ کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کسی ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہو اور اس کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز بھی ہوں تو وہ ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں،
اندازوں کے مطابق پاکستان کے پاس درجنوں ایٹمی وار ہیڈز ہیں اور اس کی اسٹریٹجک فورسز مسلسل جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایک ایسا ملک جو معاشی مشکلات کا شکار ہے وہ اربوں ڈالر دفاع پر کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ میں چھپا ہے۔ پاکستان نے کئی جنگیں دیکھی، سرحدی کشیدگی کا سامنا کیا اور بارہا بیرونی دباؤ برداشت کیا۔ ایسے حالات میں قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ مضبوط دفاع ہی امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت صرف میزائلوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں تحقیق، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور ہزاروں ماہرین کی محنت شامل ہے۔ یہ ایک مکمل انڈسٹری بن چکی ہے جس پر سالہ سال سے سرمایہ لگایا جا رہا ہے، اور آج یہی انڈسٹری اربوں ڈالرز بھی کما کر دے رہی ہے، کیونکہ پاکستان اپنے جدید ہتھیار دیگر ممالک کو فروخت بھی کرتا ہے۔ 2026 کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں اور ایران سمیت کئی ممالک پر جنگ مسلط کر چکے ہیں۔ در پردہ پاکستان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی ایٹمی اور میزائل طاقت کو ایک اہم عنصر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پاک فوج کی اعلیٰ کمانڈ بھی وقفے سے دشمن ممالک کو باور کروا رہی ہے کہ پاکستان ترنوالا نہیں۔ مئی 2025 میں جس طرح پاک فوج نے بھارت کی درگت بنائی، اس نے اسرائیل تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعد ازاں ڈی جی ISPR نے یہ بیان دیا تھا کہ بھارت، افغانستان یا پھر اسرائیل اگر پاکستان کو آزمانا چاہتا ہے تو ایک بار ہمت کر کے دیکھ لے، پھر نتیجہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس یقیناً ایسے میزائلز ہیں جو آسانی سے اسرائیل کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ عالمی سیاست میں طاقت کا توازن ہی اصل زبان سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے محفوظ ترین ڈیفنس سسٹم میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے گئے، اور عالمی ادارے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے ایسا مضبوط حصار بنا رکھا ہے جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہے، اس پر بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔